کچھ درد ایسے بھی پارٹ 12 بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ڈرائیور جاؤ، اس کو اس کے میکے چھوڑ آؤ۔ مصباح روتی بلکتی رہی لیکن اس کی کسی نے نہیں سنی۔ بچے بھی اس سے چھین چکے تھے۔ وہ بے یارو مددگار تھی، بے سہارا تھی۔ جس کے سہارے آئی تھی وہ ایک چھوٹی سی غلط فہمی کا شکار ہو کر اس کی برسوں کی محبت کو رون چکا تھا۔ اتنا بھی اعتبار نہیں تھا اسے اپنی محبت پہ کہ وہ کبھی غلط نہیں کر سکتی۔ اس نے بے بسی سے سر پیچھے سیٹ پر ٹکا لیا تھا۔ بیگم صاحبہ بریک کام نہیں کر رہے۔ ڈرائیور پریشان ہو گیا تھا۔ کیا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تم کوشش کرو گاڑی روکنے کی۔ مصباح نے پریشانی میں آگے ہو کر اسے نصیحت کی۔ نہیں بیگم صاحبہ، یہ نہیں رک سکتی، اب آپ گاڑی سے چھلانگ لگا دیں۔ ڈرائیور نے اسے کانپتی آواز سے کہا۔ نہیں، میں کیسے چھلانگ لگا سکتی ہوں؟ میرے پیٹ میں ان کا بچہ ہے، مصباح نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ بیگم صاحبہ پلیز میری بات مان لیں۔ ڈرائیور بار بار اسے ایک ہی بات کر رہا تھا لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھی۔ گاڑی ایک ویران جگہ پر لے گیا تھا۔ ڈرائیور بیگم صاحبہ آپ چھلانگ لگائیں، پھر میں بھی چھلانگ لگا دوں گا۔ ڈرائیور نے پھر مصباح کو کہا تھا۔ اب اس کے پاس کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ اس نے چلتی گاڑی سے چھلانگ لگائی تھی اور سیدھی جا کر ایک پتھر سے ٹکرائی تھی۔ وہ وہیں بے ہوش ہو گئی تھی۔ ڈرائیور نے نکلنے کی کوشش کی ہی تھی کہ ایک سامنے سے آتے ٹرک سے اس کی گاڑی کی ٹکر ہو گئی تھی۔ گاڑی وہیں ریزہ ریزہ ہو گئی تھی، ساتھ میں ڈرائیور بھی جان کی بازی ہار چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ کوئی وہاں تک پہنچتا گاڑی کو آگ لگ چکی تھی۔ اس طرح جب احتشام کو اطلاع دی گئی تو اس کے نزدیک مصباح اور ڈرائیور دونوں مر چکے تھے۔ کلثوم بیگم مطمئن تھی کہ ان کی چال کامیاب ہو گئی تھی، لیکن احتشام اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا۔ نہ تو اسے اپنا ہوش تھا اور نہ ہی بچوں کا ہوش تھا۔ وہ خود کو اس کا ذمہ دار سمجھتا تھا، کیونکہ اگر وہ اس کے ساتھ ایسا نہ کرتا تو آج وہ زندہ ہوتی۔ اسے اپنا آپ زہر لگنے لگا تھا، نفرت ہونے لگی تھی اسے خود سے۔ شاید وہ ساری زندگی اس گلٹ میں زندگی گزار دیتا۔ لیکن ایک دن کلثوم بیگم اور فہیم کی آپس میں گفتگو ہوئی۔ گفتگو کو وہ سن لیتا ہے جس میں ثابت ہوتا تھا کہ مصباح بے قصور تھی، اس کو قتل کروایا گیا تھا۔ تب ہی سے احتشام نے اپنی ماں سے سارے تعلق ختم کر لیے تھے اور خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا تھا۔ پھر رضا صاحب نے کافی منت سماجت کی، تب جا کر وہ کنزا سے شادی کرنے پر رضامند ہو گیا تھا، لیکن شرط صرف یہی تھی کہ وہ بچوں کے لیے اس گھر میں آ رہی ہے۔ رضا صاحب اسی بات پر بھی مان گئے تھے کہ چلو شادی کے لیے تو مانا۔ کنزا کو پہلی رات ہی احتشام نے اپنے رویے سے باور کروا دیا تھا کہ اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں۔ کنزا روتی ہوئی سو گئی تھی اور پھر اس کے بعد اس نے اپنا سب ٹائم احتشام کے بچوں کو دینا شروع کر دیا۔ ماما مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ زوار سعدیہ بیگم کے روم میں آ گیا تھا۔ ہاں بیٹا کہو، کیا بات ہے؟ سعدیہ بیگم نے اسے پیار سے اپنے پاس بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ماما میں مصباح سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ زوار نے تو جیسے سعدیہ بیگم پر بم پھوڑا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ سعدیہ بیگم غصے سے چلائی تھی۔ کیا ہو گیا ماما؟ آپ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہیں؟ تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا جو تم ایسی لڑکی سے شادی کرنے کی بات کر رہے ہو جسے ہم جانتے تک نہیں، جو خود اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتی؟ تم اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہو؟ سعدیہ بیگم کا غصہ اب بھی کم نہیں ہو رہا تھا۔ ماما تو ہمیں اس بات سے کیا لینا دینا کہ وہ کون تھی؟ ہمیں تو اس بات سے تعلق رکھنا ہے کہ وہ اب ہمارے گھر کا حصہ ہے۔ زوار نے سعدیہ بیگم کو سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ بس زوار، اس سے آگے ایک لفظ بھی نہیں۔ جاؤ اپنے کمرے میں، ہمیں تم سے اب مزید اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنی۔ سعدیہ بیگم نے اسے ہاتھ کے اشارے سے چپ کروا دیا تھا۔ زوار چپ کر کے چلا گیا تھا، لیکن ابھی بھی اس کا ارادہ نہیں بدلا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے؟ میں کیسے زوار کی اس سے شادی کروا دوں؟
جو کسی اور کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ پتہ نہیں وہ اس کا جائز بچہ تھا یا یہ شادی شدہ تھی، میں تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ بس تو ہی میری مدد فرما اور مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کتنی جگہ سے کوشش کی ہے کہ مصباح کی پہچان مل جائے، لیکن ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا۔ میں کیا کروں میرے خدا؟ سعدیہ بیگم سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ زوبیہ یار، کیا ہو گیا؟ اب تم مجھ سے پردہ کرو گی؟ میں تمہارا ہونے والا شوہر ہوں اور تم مجھ سے دور ہونے کی کوشش کر رہی ہو۔ طلحہ نے اسے ایموشنلی بلیک میل کرنے کی کوشش کی۔ وہ اسے ہوٹل کے ایک روم میں لے آیا تھا اور اب اسے خود سے قریب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زوبیہ یہ سب نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر بھی طلحہ کی محبت میں اس نے وہ سب کر دیا جس سے مصباح ڈرتی تھی کہ منگیتر نامحرم ہی ہوتا ہے۔ جان اب پلیز رو نہیں، جلد ہی تو ہماری شادی ہونے والی ہے۔ طلحہ اسے بہلا پھسلا رہا تھا، لیکن زوبیہ مسلسل رو رہی تھی۔ شاید کہیں اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا۔ وہ پچھتا رہی تھی، لیکن اب کیا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت۔ طلحہ نے زوبیہ کو کسی طرح بہلا پھسلا کر گھر بھیج دیا تھا۔ بہت دیر تک روتی رہی تھی، لیکن کسی کو کچھ بتا نہیں پائی کہ جلدی سے میرے روم میں آؤ۔ احتشام نے کنزا کو میسج کیا تھا جب وہ سونے کے لیے لیٹ رہی تھی۔ دل کی دھڑکن بے ترتیب ہوئی تھی، پر خود کو سنبھالا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی وہ روم میں پہنچ چکی تھی۔ روم میں صرف کینڈلز کی روشنی تھی، ہر طرف خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ احتشام نے اسے کمر سے پکڑ لیا تھا، سانس تھم سی گئی تھی۔ ویلکم میری سویٹ وائف، میری لائف۔ احتشام نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ کنزا شرم سے جھپ گئی تھی اور سر احتشام کے سینے میں چھپا لیا تھا۔ احتشام نے اس کا چہرہ ہاتھ سے اوپر کر کے اس کی پیشانی پر مہر سپت کی اور اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ تک لے گیا تھا۔ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ اس بات سے انجان کے آنے والے دلوں میں ایک طوفان اٹھنے والا ہے۔ سعدیہ بیگم، آپ اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ شوگر چھوڑ دیں، آپ کی صحت کے لیے بالکل اچھی نہیں ہے، لیکن مجال ہے کہ آپ میری بات سن لیں۔ ڈاکٹر مصباح سعدیہ بیگم کو سمجھا رہی تھی۔ آج وہ اپنا چیک اپ کروانے آئی تھی۔ ارے مصباح، نہیں پی جاتی مجھ سے پھیکی چائے؟ سعدیہ بیگم منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو پھر اب اس کا کیا حل ہے؟ ڈاکٹر مصباح، جو ان کی فیملی ڈاکٹر تھی اور سعدیہ بیگم کی کافی اچھی دوست بھی تھی، ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھنے لگی تھی۔ ڈاکٹر صاحبہ، اس پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے، آپ پلیز جلدی سے آئیں۔ نرس بھاگتی ہوئی وہیں آ گئی تھی۔ اچھا، یہ تو بہت اچھی خبر ہے، میں آ رہی ہوں، ڈاکٹر مصباح نے اٹھتے ہوئے کہا۔ سعدیہ، آپ ادھر ہی بیٹھو، میں ابھی اس پیشنٹ کو دیکھ کر آتی ہوں۔ ڈاکٹر مصباح سعدیہ بیگم کو کہہ کر آگے بڑھنے لگی تھی۔ کون سی پیشنٹ؟ سعدیہ بیگم نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ابھی ٹائم نہیں ہے بتانے کا، آپ بھی میرے ساتھ ہی چلیں، میں آپ کو بتاتی جاؤں گی، ڈاکٹر مصباح کہتی ہوئی نکل پڑتی ہے۔ ساتھ ہی سعدیہ بیگم بھی چل پڑتی ہے۔ ایک کمزور سا وجود جس کی نظر چھت پر تھی، جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ وہ لڑکی کیسی ہے آپ؟ ڈاکٹر مصباح نے اس کے قریب بیٹھ کر اپنائیت سے پوچھا۔ جواب نہیں دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ جب سے ہوش میں آئی ہے، انہوں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا۔ نرس اسے کمزور وجود کی حالت میں بتا رہی تھی اور سیڈ، پتہ نہیں اب یہ کتنے دن نہیں بولے گی، ہم تو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ ڈاکٹر مصباح پریشانی سے اس وجود کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کون ہے یہ مصباح؟ سعدیہ بیگم کا صبر جواب دے رہا تھا، آخر بول پڑی۔ تب ہی اس کمزور وجود میں جان محسوس ہوئی تھی۔ مصباح اس کی زبان سے بھی نکلا تھا۔ ڈاکٹر مصباح کی توجہ دوبارہ اس وجود کی طرف ہو گئی تھی۔ یہ بول رہی ہے، اٹس امیزنگ، 2 منتھ بعد آج یہ بولی ہے۔ ڈاکٹر مصباح خوش ہو رہی تھی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر مصباح نے اس سے پوچھا تھا۔
مصباح اس وجود کو شاید اپنا نام یاد تھا۔ اوہ ہو واو، تمہارا نام بھی مصباح ہے؟ ڈاکٹر مصباح نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا تھا۔ ایک بار پھر وہ وجود خاموش ہو گیا تھا۔ کہاں رہتی ہو؟ کون ہو تم؟ ڈاکٹر مصباح اس سے سوال کر رہی تھی، لیکن اس بیڈ پر پڑی مصباح کچھ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے، کہاں رہتی ہے۔ وہ صرف خاموش تھی۔ شاید اس کی یادداشت جا چکی تھی، تبھی اس نے 2 منتھ میں اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ ڈاکٹر مصباح کو اب اپنا شک یقین میں بدلتا نظر آ رہا تھا۔ اس وجود نے ایک دفعہ پھر چھت کو گھورنا شروع کر دیا تھا۔ سعدیہ ابھی بھی وہیں تھی۔ کیا ہے یہ؟ کچھ بتاؤ ہی مجھے، سعدیہ بیگم ایک دفعہ پھر سے بولی تھی۔ آئے سعدیہ بیگم، میں آپ کو سب بتاتی ہوں۔ ڈاکٹر مصباح ان کو لے کر باہر نکل آئی تھی۔ آج سے 2 منتھ پہلے اس لڑکی کو اسپتال میں لایا گیا تھا۔ اس وقت اس کی حالت بالکل درست نہیں تھی۔ اس کے پیٹ میں بچہ مر چکا تھا، لیکن اسے بالکل ہوش نہیں تھا۔ ہم نے وہ بچہ نکال دیا تھا۔ اس کے بعد جب اسے ہوش آیا تو یہ چپ رہی۔ ہم نے کافی کوشش کی، لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر یہ خاموش بس چھت کو گھورتی رہتی تھی۔ پھر ابھی 2 دن پہلے ہی ہم نے اس کا علاج کرنے کی کوشش کی ہے، جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گئی تھی، اور اب اسے ہوش آیا ہے، اور تو اسے کچھ بھی یاد نہیں۔ لیکن شاید اس کا نام مصباح ہے، یا پھر یہ مجھے پکار رہی تھی، کچھ نہیں کہہ سکتی میں۔ ڈاکٹر مصباح نے پریشانی سے ساری بات انہیں بتائی تھی۔ اوہ ہو، یہ تو بہت ہی برا ہوا اس کے ساتھ۔ اب پتہ نہیں یہ کب تک ٹھیک ہوگی۔ سعدیہ بیگم افسوس کرنے لگی تھی۔ ہاں خدا بہتر جانتا ہے، لیکن اسپتال کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ اس کو ادھر نہیں رکھ سکتے، اس لیے اب اسے کہیں اور شفٹ کر دیں گے۔ ڈاکٹر مصباح کے لہجے میں افسوس تھا، اور تب بھی سعدیہ بیگم نے فیصلہ کیا تھا۔ کیا میں مصباح کو گھر لے کر جا سکتی ہوں؟ سعدیہ بیگم نے کہا تھا۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بے سہارا کو سہارا دیں؟ ڈاکٹر مصباح نے خوشی سے کہا۔ ہاں، مجھے اس معصوم سی لڑکی پہ بہت ترس آ رہا ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ یہ کہیں رل جائے، اس لیے اسے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتی ہوں، سعدیہ بیگم نے کہا۔ اور اسی طرح ساری فارمیلٹیز پوری کرنے کے بعد مصباح سعدیہ بیگم کے گھر آ گئی تھی۔ پہلے کچھ دن تو مصباح صرف چھت کو گھورتی رہتی تھی، خود کی پہچان تلاش کرتی رہتی تھی، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ زوار اور زوبیہ نے اسے اس اذیت سے نکال لیا تھا، اور وہ ایک نارمل زندگی کی طرف آ گئی تھی۔ میری ویڈیو کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر، سبسکرائب اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔